ہی ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام، تلاوت کرنا صبح و شام، میرا کام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ فرض علوم کی بہاریں خوب ہم لوٹ رہے ہیں، اور آج انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے متعلق عقائد ہم سنیں گے۔ یہ ہم پچھلے اپنے درس میں سن چکے کہ عقیدہ کہتے ہیں کہ ما یدین بہ الانسان، جس بات کو، جس کام کو انسان اپنا دین بنا لے وہ عقیدہ کہلاتا ہے۔ پھر عقیدہ اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، عقیدہ صحیحہ یعنی وہ عقیدہ جو صحیح عقیدہ ہے، اور عقیدہ باطلہ یعنی وہ عقیدہ جو غلط عقیدہ ہے۔ اور پھر عقیدہ جو صحیح ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی وہ قسم کہ جس پر انسان کے دین کا دار و مدار ہوتا ہے کہ اگر وہ عقیدہ درست نہیں تو وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا، اور دوسرا عقیدہ صحیحہ کی دوسری قسم وہ ہوتی ہے کہ جس میں انسان اگر صحیح عقیدہ رکھنے والا نہیں تو وہ سنیت کے دائرے سے باہر ہو کر گمراہ اور بددین ہو جائے گا۔ تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے متعلق بھی ایسے کئی عقائد ہیں کہ اگر ان کے برخلاف عقیدہ رکھا تو انسان جو ہے، مسلمان جو کہلاتا ہے، وہ اگر اس کے برخلاف عقیدہ رکھنے والا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ ان کی ضرورت کیا ہے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی؟ ان کو ان مثالوں سے سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر اپنی عبادت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ چنانچہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ کنز ایمان، اے لوگو اپنے رب کو پوجو، یعنی اس کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اسی طرح سورۃ الحج کی آیت نمبر 77 یعنی 77 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو رکوع اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی بندگی کرو اور بھلے کام کرو، اس امید پر کہ تمہیں چھٹکارا ملے، یعنی بھلائی حاصل ہو، دو جہاں کا فائدہ تمہیں حاصل ہو، اس امید پر اپنے رب کی عبادت کرو، اس کے لیے سجدہ کرو، اس کے لیے رکوع کرو اور اچھے کام کرو۔ اب عبادت کی پہچان کیسے حاصل ہو کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیسے کرنی ہے، یا جو نیک کام ہے وہ کام کہ جو ہمیں آخرت میں
ہمیشگی کے عذاب سے، دوزخ کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنے سے، اور دوزخ کے مطلقاً عذاب سے کہ دوزخ میں ہم جائیں نہ، آخرت کے اندر نجات پا جائیں، ایسے کاموں کی پہچان ہمیں کیسے حاصل ہوگی؟ ہمیں کس طرح معلوم ہوگا کہ ہم نے 5 وقتہ نماز پڑھنی ہے، عشاء میں ہم نے 17 رکعتیں پڑھنی ہیں، ہم نے مغرب میں 7 رکعتیں پڑھنی ہیں، ہم نے ظہر کے اندر 12 رکعتیں پڑھنی ہیں، عصر میں 8 پڑھنی ہے، فجر میں 4 پڑھنی ہے۔ اس طرح عبادت کے جو دوسرے معاملات ہیں، روزہ ہم نے اس وقت سے اس وقت تک رکھنا ہے، زکوٰۃ اتنے مال پہ ادا کرنی ہے، حج اس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ ان تمام کاموں کو ہم اپنی عقل کے ذریعے نہیں جان سکتے۔ کوئی بندہ اپنی عقل کے ذریعے فجر کی رکعتوں کی تعداد متعین نہیں کر سکتا، وہ مقرر نہیں کر سکتا اس نے فجر کے اندر 4 رکعتیں پڑھنی ہیں، وہ اس بات کو مقرر نہیں کر سکتا اپنی عقل کے ذریعے کہ اس نے ظہر کے اندر 12 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ الغرض جس قدر عبادات ہیں کہ جو بندے پر فرض کی گئی ہیں، وہ اس کی پہچان اپنی عقل کے ذریعے نہیں کر سکتا، تو لا محالہ طور پر بندے کو حاجت ہوتی ہے ایک ایسی ہستی کی جو اسے اس کے رب عز و جل کی طرف سے اس بات کے بارے میں بتائے کہ اس کے اوپر کیا فرض کیا گیا ہے، اور وہ ہستی نبی کی ہوتی ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم شریف کے اندر اس بات کو ایک بڑی بہترین مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں۔ اب فرماتے ہیں ان العقل لا يهدى الى الافعال المنجية في الاخرة كما لا يهدى الى الادوية المفيدة للصحة، یعنی جس طرح بندہ اپنی عقل کے ذریعے ایسی دوائیوں کو نہیں جان سکتا کہ جو صحت کے لیے مفید ہیں، اسی طرح بندہ اس بات کو، ان کاموں کو نہیں جان سکتا کہ جو آخرت میں اس کو نجات دینے والے ہیں۔ اب اپنی عقل کے ذریعے کوئی نہیں جان سکتا کہ جو سینے میں درد ہو رہا ہے تو اس کے لیے کون سی دوائی کھانی ہے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو کون سی دوائی کھانی ہے، سر میں درد ہو رہا ہے تو کون سی دوائی کھانی ہے۔ اپنی عقل کے ذریعے ہم اس کو مقرر نہیں کر سکتے، لا محالہ طور پر، لازمی طور پر ہمیں اس کے لیے کسی طبیب کی حاجت ہے، کسی ڈاکٹر کی حاجت ہے جو ہمیں بتائے گا کہ سر درد کی یہ دوائی ہوتی ہے۔ اگرچہ کہ ہمارے یہاں کوئی نہ کوئی گولی کھا لی جاتی ہے، لیکن وہ بھی اپنی عقل سے نہیں کھائی جاتی، بلکہ اس کے لیے پہلے سے ہمیں کہیں سے اطلاع ملی ہوتی ہے۔ پہلی دفعہ میں بندے کو معلوم نہیں ہو جاتا کہ سر درد کی یہ گولی ہے، اس کے پیٹ کے درد کی یہ گولی ہے، بلکہ لازمی طور پر اس کو کہیں سے اطلاع ملی ہوتی ہے، اس کو بتایا گیا ہوتا ہے، یا تو کسی حکیم کی طرف سے، کسی ڈاکٹر کی طرف سے، یا جس نے ڈاکٹر سے معلوم کیا ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ آپ کے سر میں اگر درد ہے تو آپ نے یہ گولی کھانی ہے۔ اگرچہ کہ اس کی بھی بندے کو اجازت نہیں ہوتی کہ ہر کام کا اپنے ہر مرض کا اپنے طور پر علاج کرنے لگے، لیکن دوائی کی پہچان کے لیے بندے کو لازم ہے کہ وہ کسی نہ کسی حکیم کے، کسی نہ کسی ڈاکٹر کے، کسی طبیب کے جو تجربہ ہے اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ تو اسی طریقے سے جو افعال آخرت کے اندر، جو کام آخرت کے اندر بندے کو نجات دینے والے ہیں، ان کی پہچان کیسے حاصل ہوگی؟ وہ نبی کے ذریعے حاصل ہوگی۔ تو آپ فرماتے ہیں فحاجت الخلق الى الانبیاء کحاجتہم الى الاطباء، کہ جس طرح بندہ دوائیوں کے معاملے میں طبیب کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح اپنے آخرت کے معاملات کے اندر بندہ انبیاء کا محتاج ہوتا ہے۔ ولیکن یعرف صدق الطبیب بالتجربہ ویعرف النبی بالمعجزہ، یعنی طبیب کی جو سچائی ہے، وہ جو دوائی دے رہا ہے، اس کے ذریعے شفا مل رہی ہے، اس کی سچائی ہم تجربے کے ذریعے جانتے ہیں، اور نبی کی جو سچائی ہے وہ ہمیں معجزے کے ذریعے معلوم ہوتی ہے۔ تو طبیب کی سچائی کے اندر فرق آ سکتا ہے، نبی کی سچائی میں کبھی فرق نہیں آ سکتا، کیونکہ قطعی معجزے کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی نے ہمیں سچی بات بتائی ہے، اور طبیب کا ایک تجربہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح جو غیب کے اندر چیزیں ہیں، پوشیدہ چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ جنت ہے، دوزخ ہے، آخرت کا معاملہ ہے، جنت کے انعامات ہیں، دوزخ کے عذابات ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں بندہ اپنی عقل کے ذریعے نہیں جان سکتا،
کہ جنت کن کاموں پر ملے گی، جنت کے اندر کیا کیا انعامات ہیں، جنت کا وجود ہے یا نہیں ہے، دوزخ کا وجود ہے یا نہیں ہے، دوزخ کے اندر کیا کیا عذابات ہیں، یہ ساری کی ساری باتیں بندہ اپنی عقل کے ذریعے نہیں جانے گا، بلکہ کسی ایک ایسی ہستی کی ضرورت ہے جو اسے اس بات کے بارے میں بتائے گی کہ اگر برے کام کرو گے تو تمہارا ٹھکانہ یہ ہوگا، اور اچھے کام کرو گے تو تمہارا ٹھکانہ یہ ہوگا۔ تو وہ کون ہستی ہوگی؟ وہ بھی نبی کی ہستی ہوگی کہ جو ہمیں اس بارے میں بتائے گی۔ اسی طرح انسان کے لیے زندگی گزارنے کے لیے ایک آئیڈیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ زندگی گزارتا ہے کسی کو دیکھ کر، وہ اپنی کس طریقے سے اس نے زندگی گزارنی ہے، کس طرح وہ دنیا کے اندر کام کرے، وہ کیا کام کرے کہ جس کے ذریعے سے اس کا رب عز و جل اس سے راضی ہو جائے اور اس کی دنیا بھی سنورے اور آخرت بھی سنور جائے۔ تو اس کے لیے بندے کو ایک ایسی ہستی، ایک ایسے آئیڈیل کی ضرورت ہے کہ جس کو دیکھ کر وہ اپنی زندگی گزار سکے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے، یعنی ان کی اتباع کرنا، ان کے مطابق چلنا بہتر ہے۔ کس کے لیے بہتر ہے؟ اس کے لیے کہ اللہ اور پچھلے دن کی امید رکھتا ہو، یعنی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہیے، آخرت میں کامیابی چاہیے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی پیروی کرنا بہتر ہے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی صورت میں ہمیں ایک آئیڈیل ملا کہ جس کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے تاکہ ہماری آخرت سنور جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو وہ بھی ایک نبی کی ہستی ہے کہ جس کی زندگی کو ہم نے اپنا آئیڈیل بنایا، جن کے پیچھے ہم نے چلنا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا۔ چنانچہ سورۃ الممتحنہ 28ویں پارے کی سورت ہے، تیسری سورت ہے 28ویں پارے کی، اس میں ارشاد فرمایا اس کی آیت نمبر 4 میں، قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه، بے شک تمہارے لیے اچھی پیروی ہے ابراہیم اور اس کے ساتھ والوں میں، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور جو ان کے ساتھ ایمان لے کر آئے، ان کی زندگی تمہارے لیے ایک آئیڈیل زندگی رکھتی ہے کہ جس کو دیکھ کر تم اپنی زندگی گزار سکتے ہو۔ تو یہ تمام کی تمام باتیں ایک نبی کی حاجت، نبی کی ضرورت کہ نبی کا ہونا یہ ہمارے لیے ایک کتنی اہمیت کا حامل ہے، وہ یہ تمام کی تمام باتیں ہمارے سامنے واضح کرتی ہیں۔ اب آئیے کہ نبی کہتے کس کو ہیں، نبی کی تعریف کیا ہے۔ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب کتاب العقائد، جو حضرت علامہ مولانا صدر الافاضل بدر الاماثل محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تصنیف ہے، اس میں آپ صفحہ نمبر 15 پر ارشاد فرماتے ہیں نبی کس کو کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے خلق کی یعنی مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جن پاک بندوں کو اپنے احکام پہنچانے کے واسطے بھیجا، اللہ تعالی نے خلق یعنی مخلوق کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے جن پاک بندوں، جن پاکیزہ بندوں کو اپنے احکام، اپنے جو حکم تھے کہ کن کن باتوں پر عمل کرنا ہے، کن باتوں سے بچنا ہے، ان احکام کو پہنچانے کے لیے بھیجا، ان کو نبی کہتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام وہ بشر ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام وہ بشر ہیں جن کے پاس اللہ تعالی کی طرف سے وحی آتی ہے۔
انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام وہ بشر ہیں جن کے پاس اللہ تعالی کی طرف سے وحی آتی ہے. یہ وحی کبھی فرشتے کی معرفت یعنی فرشتے کے ذریعے آتی ہے اور کبھی بے واسطہ یعنی بغیر فرشتے کے آتی ہے. تو اس میں سب سے پہلی بات کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام یہ بشر ہیں. اب اس بات کو انتہائی غور سے سننا ضروری ہے کیونکہ عمومی طور پہ یہ باتیں منسوب کی جاتی ہیں کہ نعوذ باللہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اہل سنت جو ہے وہ بشر نہیں مانتے. حالانکہ ایسا نہیں. ہمارے نزدیک جو کسی بھی نبی کے سمیت سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام جتنے انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے سارے کے سارے بشر یعنی انسان تھے. ٹھیک ہے. اور جو مطلقاً نبی کی بشریت کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو ہمارے نزدیک انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام یہ بشر ہیں لیکن ان کا بشر ہونا ان کے نور ہونے کے مخالف نہیں ہے, ٹکراتا نہیں ہے. ایسا نہیں کہ بشر ہیں تو نور نہیں ہو سکتے. ہمارے نزدیک وہ بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں, بلکہ بشر کا جو انکار کرتا ہے وہ ہمارے نزدیک دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے. انشاءاللہ اس کی مثالیں میں آگے دیتا ہوں کہ کس طرح ایک ہی ہستی نور بھی ہو سکتی ہے اور بشر بھی ہو سکتی ہے. تو ہمارے نزدیک انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جتنے بھی ہیں وہ بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں, اور بشریت کا انکار کرنے والا یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. آئیے اس کے کچھ حوالے میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان فتاوی رضویہ کی جلد 14 صفحہ 358 پر ارشاد فرماتے ہیں جو یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت ظاہری یعنی جو صورت ظاہری ہے ہمارے سامنے پارٹس آف باڈی ہیں ان کے اس لحاظ سے بشر ہیں اور حقیقت باطنی یعنی جو اندر کے معاملات ہیں جسم کے جو روحانی معاملات ہیں اس لحاظ سے بشریت سے بہت ہی اعلیٰ ہیں, ارفع و اعلیٰ ہیں. یا یہ کہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اوروں کی مثل بشر نہیں وہ سچ کہتا ہے. اور جو مطلقاً حضور سے بشریت کی نفی کرے وہ کافر ہے. یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے الفاظ ہیں کہ جو مطلقاً حضور سے بشریت کی نفی کرے وہ کافر ہے. کیوں؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 94 میں جس کا حوالہ اعلیٰ حضرت نے کوٹ فرمایا کہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا کہ آپ فرمائیے پاکی ہے میرے رب کو میں کون ہوں مگر آدمی اللہ کا بھیجا ہوا. تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رسول فرمایا اور رسول کے ساتھ ساتھ آپ کو بشر بھی فرمایا. اسی طرح صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء سب بشر تھے. یہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ بھی ہمارے بہت بڑے عالم ہیں اور اعلی حضرت نے پورے پاک و ہند کا جو بر صغیر تھا اس کا ان کو قاضی مقرر فرمایا تھا. اور اعلی حضرت ان کو اپنے جو اصحاب تھے جو ساتھی تھے ان میں سب سے بڑا فقیہ مانتے تھے. سب سے زیادہ فقہی مسائل کو سمجھنے والے ان کو ارشاد فرمایا تھا اعلی حضرت نے. تو یہ فرماتے ہیں کہ انبیاء یہ بھی مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب بحر شریعت کی پہلے حصے کے اندر موجود ہے. فرماتے ہیں کہ انبیاء سب بشر تھے. امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ اپنی تصنیف کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب اس کے صفحہ نمبر 224 پر لکھتے ہیں کہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بشریت کا مطلقاً انکار کفر ہے. یعنی یہ کہہ نہیں سکتے کہ کوئی نبی بشر نہیں تھا، بشر نہ ماننے والے کو دائرہ اسلام سے خارج فرمائے. تو یہ ہمارے معتبر اور مستند اور معتمد علماء ہیں کہ جنہوں نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ ہم انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بشر مانتے ہیں، لیکن یہاں پر ذہن نشین رہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام یہ ہماری طرح بشر نہیں تھے. ہاں جسمانی اعتبار سے جو ہماری جسمانی ساخت ہے، جس طرح ہمارے جسمانی اعضاء ہیں، اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بشر بنا کے بھیجا ہے، لیکن ہماری طرح نہیں. ہماری طرح بشر کہنا یہ گستاخی اور بے ادبی ہے. فقیہ ملت حضرت علامہ مولانا مفتی جلال الدین امجدی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے فتاوی فیض الرسول کی جلد اول صفحہ 26 پر لکھتے ہیں کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نورانی بشریت سے کسی مومن کو انکار نہیں، لیکن بشریت کی آڑ لے کر یہ کہنا کہ وہ ہم جیسے بشر تھے گستاخی اور بے ادبی ہے. اور حضور نے جو یہ فرمایا انما انا بشر مثلکم کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، تو یہ ایک انکساری اور تواضع یعنی عاجزی کے طور پر تھا. تو صرف اور صرف جسمانی اعتبار سے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے جسمانی اعضاء ہماری طرح ہوں، لیکن ان کی جو بشریت ہے، جو روحانیت ہے، جو ان کی حقیقت ہے، وہ تو جبریل امین کے جو ملکوتی صفت ہے یعنی فرشتے ہونے کی صفت ہے اس سے بھی بڑھ کر ہے. تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام یہ بشر بھی تھے اور نور بھی تھے. بشر ہونے کے ثبوت جو تھے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے. اسی طرح انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا نور ہونا یہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے. سورۃ المائدہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نور فرمایا. اسی طرح مصنف عبد الرزاق کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس کو بڑے بڑے علماء نے نقل فرمایا کہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے استفسار فرمایا، سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا جابر اول ما خلق اللہ نور نبی کا، اے جابر اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا ہے. تو یہ حدیث مبارکہ واضح ہے، صریح ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نور بھی بن کے تشریف لائے. جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کہ جو نوری مخلوق ہیں، فرشتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ مریم کے اندر یہ واقعہ ذکر فرمایا کہ یہ حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے ظاہر ہوئے اور فرمایا فتمثل لها بشرا سویا کہ آپ ایک کامل انسان کی صورت میں، کامل بشر کی صورت میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے ظاہر ہوئے. تو جبریل امین باوجود نوری مخلوق ہونے کے انسانی صورت کے اندر، انسانی شکل کے اندر یہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے آئے تو معلوم ہوا کہ کسی نوری مخلوق کا بشر کی صورت میں آنا یہ محال نہیں، ناممکن نہیں ہے. ایک مخلوق جو نوری ہو وہ انسانی صورت میں آ سکتی ہے، اسی طرح ایک انسانی صورت کی مخلوق کی نوری ہو سکتی ہے. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سارے کے سارے بشر بھی تھے اور آپ نور بھی تھے. اگلی بات کہ اس میں یہ ذکر فرمایا کہ نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس وحی آتی ہے، نبی کے پاس وحی آتی ہے. تو نبوت کی شرائط میں سے یہ ہے کہ اس کے پاس وحی آئے. نبی کی شرائط میں سے یہ ہے کہ اس کے پاس وحی آئے. اب یہ وحی کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ شورى کی آیت نمبر 51 میں ارشاد فرمایا، وحی کی 3 صورتیں بیان فرمائی.
وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم. ترجمہ کنز الایمان. اور کسی آدمی کو نہیں پہنچتا کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی کے طور پر، یا یوں کہ وہ پردہ عظمت کے ادھر ہو، یا کوئی فرشتہ بھیجے کہ وہ اس کے حکم سے وحی کرے جو وہ چاہے، بے شک وہ بلندی اور حکمت والا ہے. تو یہ سورہ شورا کی آیت نمبر 51 ہے. اس میں وحی کی 3 صورتیں بیان فرمائیں. ایک وحی ہوتی ہے کہ جو بلا واسطہ ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی نبی کے دل پر وحی نازل فرماتا ہے. اس میں کسی فرشتے کا کوئی دخل نہیں ہوتا، بغیر کسی واسطے کے ہو رہی ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے وحی کا طریقہ کہ اللہ تبارک و تعالی کلام فرماتا ہے، یعنی نبی سے کلام فرماتا ہے، اور جو کلام کرنے والا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی سے گفتگو کرنے والا ہے، جس نبی پر وحی نازل ہو رہی ہوتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی کو دیکھتا نہیں ہے، پردے میں ہوتا ہے وہ بندہ، یعنی حجاب میں ہوتا ہے، جس ہماری طرح پردہ نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی کو وہ دیکھ نہیں سکتا دنیا کے اندر. اور تیسری صورت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی فرشتے کو بھیجتا ہے، اور فرشتہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو پیغام ہوتا ہے، جو وحی ہوتی ہے، وہ اس نبی کو بتاتا ہے. تو 3 صورتیں ہوئیں. یا تو ڈائریکٹ دل پر اللہ تبارک و تعالی اس نبی کے وحی فرمائے گا، یا کلام فرمائے گا لیکن وہ نبی اللہ تبارک و تعالی کو دیکھتا نہیں ہوگا. اور تیسری صورت یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتے کو بھیجے گا جو اللہ تبارک و تعالی کا پیغام، اس کی وحی اس نبی کو بتائے گا. نبی کی شرط میں سے ایک یہ ہے کہ جو نبی ہوگا وہ انسانوں میں سے ہوگا اور مرد ہوگا. نبی انسان ہوگا اور مرد ہوگا. کبھی کوئی جن اور کوئی عورت نبی نہیں ہوئے. نبی کی شرط میں سے یہ کہ وہ انسان ہوگا اور مرد ہوگا. نہ کوئی جن نبی ہو سکتا ہے، نہ کوئی عورت نبیہ ہو سکتی ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کو سورہ یوسف کی آیت نمبر 109 میں ارشاد فرمایا، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القرى. اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب مرد ہی تھے جنہیں ہم وحی کرتے، اور وہ سب شہروں کے رہنے والے تھے. تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ جتنے نبی بھیجے ہیں وہ سارے کے سارے مرد تھے. اسی طرح سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 7 میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہی مضمون ارشاد فرمایا، وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم. ترجمہ کنز الایمان. اور ہم نے تم سے پہلے نہ بھیجے مگر مرد جنہیں ہم وحی کرتے. تو جتنے بھیجے انبیاء وہ سارے کے سارے مرد تھے. تو کتنی شرطیں ہو گئی نبی کے لیے؟ ایک تو یہ کہ وہ بشر ہوں گے، دوسرا یہ کہ ان پر وحی آئے گی، تیسرا یہ کہ وہ سارے کے سارے مرد ہوں گے، جنات میں سے بھی نہیں ہوں گے اور عورتوں میں سے بھی نہیں ہوں گے. تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی یہ کچھ شرائط عرض کی. مزید آگے سماعت فرمائیے کہ جو نبوت کی وحی ہوتی ہے، نبوت کی جو وحی ہوتی ہے، یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے خاص ہے. یعنی نبی کی شرط یہ تھی کہ اس پر وحی آئے گی. ٹھیک ہے. اور یہ جو وحی آتی ہے یہ صرف اور صرف نبی کے لیے آتی ہے. اس کے نبی ہونے کی وحی کے لیے، نبوت کی وحی کے لیے نبی پر ہی آئے گی. دوسرے کسی کے لیے یعنی غیر نبی کے لیے جو نبی نہ ہو، اس کے لیے اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ اس پر وحی آتی ہے، اگرچہ کہ اس کو نبی نہیں مانتا، یا خود کوئی بندہ
اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نبی ہوں، وہ اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا کہ وہ نبی ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، یا کوئی کسی دوسرے کے بارے میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ نبی نہیں لیکن اس پر وحی نازل ہوتی ہے، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ جو کسی غیر نبی کے لیے، یعنی اس کے لیے جو نبی نہ ہو، اس کے لیے نبوت کی وحی مانے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ علامہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شفا شریف میں وہ باتیں کہ جو کفر ہیں اس کے بیان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ من ادعا منہم انہ یوحى الیہ وان لم یدع النبوہ، کہ وہ باتیں کہ جو کفر ہیں ان میں سے یہ ہے کہ بندہ اس بات کا دعویٰ کرے کہ اس کی طرف وحی نازل کی جاتی ہے اگرچہ وہ نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا۔ اسی طرح اگلا عقیدہ جو ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ نبی کو جو چیز، جو بات خواب میں بتائی جائے، خواب کے اندر بتائی جائے، اس کے جھوٹا ہونے کا احتمال نہیں ہوتا، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو بات نبی کو خواب میں بتائی گئی وہ جھوٹی ہو جائے۔ نبی کے خواب سچے ہوتے ہیں، اور جو بات انہیں خواب میں بتائی جاتی ہے، جو دکھائی جاتی ہے، وہ سب کی سب سچ ہوتی ہے۔ اس کی دلیل قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے، جس کو سورۃ الصافات میں ذکر کیا۔ ارشاد فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آپس میں مکالمہ ہے، گفتگو ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ اس وقت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اکلوتی اولاد تھے، اور روایتوں کے مطابق 90 سال کی سے زیادہ آپ کی عمر ہو چکی تھی۔ اس کے بعد جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام بیٹی کی صورت میں آپ کو اللہ کی نعمت کے طور پہ ملے تھے، تو پھر آپ کو خواب میں دکھایا گیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ ذبح کر رہے ہیں۔ تو جب خواب میں دیکھا اور فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت اس عمر کو پہنچ چکے تھے کہ اپنے والد کا ہاتھ بٹاتے تھے، کام کاج کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، تو ایک تو انتہائی بڑی عمر کے اندر جا کے بیٹے کی نعمت ملنا، اکلوتا بیٹا، اور پھر وہ اس قابل ہو گیا کہ اب باپ کا ساتھ دے۔ اس وقت اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اس بات کا حکم ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ تو اب ایک عام آدمی اگر خواب میں اس طرح دیکھتا ہے یا اسے حکم ہوتا ہے تو اس کو اس بات کی اجازت نہیں، لیکن انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بھی سچے ہوتے ہیں اور وہ بھی وحی ہوا کرتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اسماعیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ مجھے خواب میں اس طرح دکھایا گیا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، اب تم اپنی رائے بتاؤ۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، کہ اے میرے والد آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا وہ کر گزریے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ عز وجل آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو پھر واقعہ مشہور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جو ہے وہ ذبح کرنے کے لیے گئے، اور پھر اس کے بعد مینڈھا آیا۔ تو اس آیت کریمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا گیا اور وہ خواب سچا تھا، وہ وحی کے طور پہ تھا۔ اسی آیت کی تفسیر میں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کانت روی الانبیاء وحیا، کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا جو خواب ہوتے ہیں وہ وحی ہوتے ہیں۔ تو ان کو خواب دکھایا گیا تو اس خواب کی وجہ سے وہ وحی ہوئی اور آپ اس پر عمل کرنے چلے۔ اگلا موضوع انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی عصمت، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی عصمت،
یعنی کن کن باتوں سے انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں. اولاً معصوم ہونے کا مطلب سمجھ لی کہ معصوم کہتے کس کو ہیں. اس کی تعریف صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باہر شریعت میں یہ بیان کی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے حفاظت کا وعدہ ہے. ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے حفاظت کا وعدہ ہے، جس کی وجہ سے ان سے گناہ کا ہونا یہ ناممکن ہے، محال ہے. کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان سے وعدہ فرما لیا حفاظت کا، اب اس کی وجہ سے ان سے گناہ کا صدور محال ہو گیا، اب ان سے گناہ نہیں ہو سکتا. یہ باہر شریعت جو مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے، اس کے پہلے حصے میں آپ نے اس کی یہ تعریف بیان کی ہے. اب ہوتی کس کس چیز سے ان کی عصمت ہے، یعنی کن کن باتوں سے یہ معصوم ہوتے ہیں؟ کفر و شرک سے یہ پاک ہوتے ہیں. انبیاء کے لیے کفر و شرک ممکن نہیں. اسی طرح جتنی بھی بری صفتیں ہیں، برے کام ہیں، مثلا جھوٹ، خیانت، جہالت، جتنی بھی مذموم بری صفتیں ہیں، بری باتیں ہیں، ان سے یہ معصوم ہیں. جیسے جھوٹ ہے، خیانت ہے، جہالت ہے، جاہل ہونا، جاننا نہ کسی بات کو، ان تمام باتوں سے یہ معصوم ہیں. اسی طرح کبیرہ گناہ، جو بڑے گناہ ہوتے ہیں، ان سے بھی یہ پاک ہیں. اور جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، حق یہ ہے جان بوجھ کر یہ صغیرہ گناہ بھی اس سے بھی معصوم ہوتے ہیں. یہ ہو گئی ان کی عصمت کی باتیں. انبیاء کرام علیہم السلام کی پاکیزگی، ہر طرح کے اخلاق رذیلہ، یعنی ہر طرح کے جو گھٹیا قسم کی باتیں ہوتی ہیں، ان سے انبیاء کرام کا پاک ہونا ضروری ہے. ہر طرح کی اخلاق رذیلہ یعنی گھٹیا باتیں، گھٹیا کام، ان سے انبیاء کرام کا پاک ہونا ضروری ہے. اور ہر ایسی بات جو لوگوں کے لیے نفرت کا سبب ہو، ہر ایسی بات جو لوگوں کے لیے نفرت کا سبب ہو، جو ان کو لوگوں کو ان سے دور کر دے، اس سے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کا پاک ہونا ضروری ہے. کسی طرح کی کوئی گھٹیا بات کسی نبی کے اندر پایا جانا ممکن ہی نہیں. اسی طرح ایسی بات بھی نبی کے اندر نہیں پائی جائے گی کہ جس سے لوگ دور بھاگیں. اب یہ کن کن باتوں میں ہوتی ہے، یعنی ایسی باتیں کہاں کہاں ہوتی ہیں کہ جن سے پاک ہونا نبی کا ضروری ہے. وہ جو باعث سے نفرت ہوتی ہیں، لوگوں کو دور کرنے کا سبب ہوتی ہیں، وہ 5 چیزیں ذکر کی ہیں. ویسے تو یہ قاعدہ کلیہ ہے، ایک قانون ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہر اس بات سے پاک ہوں گے کہ جو لوگوں کے لیے نفرت کا سبب بنے گی. 5 باتیں یہ ہیں کہ ان کا نسب، یعنی ان کے جو آبا و اجداد جس خاندان سے یہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں، وہ خاندان ایسا نہیں ہوگا کہ جس خاندان سے لوگ دور بھاگتے ہوں، نفرت کرتے ہوں، بلکہ اعلیٰ درجے کے خاندان کے اندر یہ پیدا ہوتے ہیں. دوسرا، ان کا جسم بھی ایسی بات سے پاکیزہ ہوتا ہے کہ جو ایسی بیماری ان کو نہیں لگ سکتی کہ جس سے لوگ نفرت کریں، جس سے لوگ دور بھاگیں. اس کی مثال باہر شریعت میں یہ دی، جیسے برس ہے، کوڑ کا مرض ہے. ان سے پاک ہونا نبی کا ضروری ہے. کوئی ایسی بیماری ان کو نہیں ہو سکتی جسمانی طور پر کہ جس کی وجہ سے نفرت پیدا ہو. نمبر 3، ان کی گفتگو ایسی نہیں ہوگی کہ جس کی وجہ سے لوگ دور بھاگیں. گفتگو میں الفاظ، ان کا کلام، ان کا انداز یہ ایسا اعلیٰ درجے کا ہوگا کہ لوگ اس کی طرف کھینچیں گے، اس سے دور نہیں بھاگیں گے. اسی طرح چوتھی چیز، ان کے تمام افعال، تمام کام یہ ایسے ہوں گے کہ جو مخلوق کے لیے نفرت کا سبب نہیں ہوں گے. بازاروں میں کھانا پینا یا کسی بھی طرح کا ایسا کام کرنا کہ جو نفرت کا سبب بنے، اس سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پاک ہوتے ہیں. 5ویں چیز،
ان کا پیشہ یعنی جو کام یہ کرتے ہیں، یعنی کاروبار جس کو آپ کہہ لیں، یہ بھی ایسا ہوگا کہ جو مخلوق کے لیے منافرت کا، نفرت کا، تنفر کا سبب نہیں ہوگا. یعنی ایسا گھٹیا پیشہ کبھی کوئی نبی اختیار نہیں کر سکتا کہ جس پیشے والے سے، جس کاروبار والے سے لوگ دور بھاگتے ہوں. کاروبار کیا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے، کام کاج کیے، لیکن ہمیشہ ایسے کام کیے کہ جو ان کے زمانے میں اعلیٰ درجے کے کام سمجھے جاتے تھے. ایسا کام کبھی نہیں کیا کہ جس کام کو کرنے والے کو لوگ گھٹیا سمجھیں. تو یہ 5 باتیں ہیں کہ جن سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا پاک و مبرہ ہونا یہ ضروری، یعنی نفرت والی باتیں جو ہیں. یہ ہو گئی وہ باتیں کہ جن سے معصوم ہونا، پاک ہونا یہ ضروری ہوا. اگلی بات کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر تمام کے تمام اخلاق فاضلہ، یعنی اعلی درجے کے اخلاق، بہترین باتیں، اچھے سے اچھے کام، یعنی اخلاق کی جتنی اعلیٰ سے اعلیٰ قسمیں ہیں حسن اخلاق کی، یہ جتنے بھی اچھے کام ہیں، جو اچھی صلاحیتیں ہوتی ہیں بندے کے اندر، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ان سے مزین ہوتے ہیں. یعنی ان کے اندر یہ تمام باتیں پائی جاتی ہیں. تو ان کے اخلاق یہ اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں، وہ ان کے اندر پائے جاتے ہیں. اور نبی کی بعثت کا، نبی کو جو دنیا کے اندر بھیجا گیا، اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اس نے لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے، لوگوں کی مشکلات کو حل کرنا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر کرنا ہے، ہدایت دینی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو عقل کامل، یعنی مکمل طور پر عاقل اور بہترین عقل عطا فرماتا ہے، اعلیٰ درجے کی عقل عطا فرماتا ہے. صدر الشریعہ نے بہار شریعت میں اس مقام پر ارشاد فرمایا کہ ایسی عقل عطا فرماتا ہے کہ کسی دانا، یعنی جو انتہائی ذہین ہے، وہ کسی فلسفی جو سوچتا رہتا ہے، اس کی عقل، یعنی ان سب، وہ جو دانا ہے، حکمت والا ہے، سمجھدار ہے، اس کی عقل انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی عقل کے لاکھویں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتی. ایسی عقل اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں 3 پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا نمرود سے مناظرہ ذکر کیا کہ جب آپ کو نمرود کے دربار میں آئے تو اس نے پوچھا کہ آپ کا رب کون ہے، کیونکہ نمرود یہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا. تو اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کی خدائی کا انکار کیا. تو آپ نے ارشاد فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے کہ جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. اب نمرود نے کہا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. اس نے 2 قیدی بلوائے. ایک وہ تھا کہ جس کو سزائے موت ہو چکی تھی، حکم ہو چکا تھا کہ اب اس کو سزا دینی ہے موت کی، اور دوسرا وہ تھا کہ جس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا تھا کہ اب اس کو آزاد کر دینا ہے. تو اس نے اس کا برعکس کیا کہ جس کو سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا اس کو آزاد کر دیا، اور جس کے آزاد ہونے کا فیصلہ ہوا تھا اس کو اس نے موت کی سزا دے دی. اس نے کہا دیکھو کہ جس نے مرنا تھا اس کو میں نے زندہ کر دیا، اور جس نے زندہ رہنا تھا میں نے اس کو مار دیا. تو اب ہم جیسا ہو، عام آدمی یا کوئی عام فلسفی ہو، تو وہ الجھ جائے گا کہ کیا بے وقوفی والی باتیں کر رہے ہو، اس کو کہ زندہ کرنا مارنا کہتے ہیں. لیکن وہ اللہ کے نبی تھے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے عقل کامل عطا فرمائی تھی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب کے اندر اس کو ڈبوتا ہے. اگر تو رب ہے تو سورج کو اس کے برعکس کر کے دکھا. تو فبہت الذی کفر، تو یہ جو کافر تھا، نمرود تھا، یہ مبہوت رہ کے رہ گیا، پریشان ہو گیا کہ اب کیا جواب بن سکتا ہے. تو یہ عقل کامل تھی ابراہیم علیہ السلام کی کہ جس کے ذریعے آپ نے نمرود کو بالکل خاموش کر کے رکھ دیا. حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے تابعی بزرگ گزرے ہیں. سن 110
ہجری کے اندر آپ کا وصال ہوا، اور ان علماء میں سے ہیں کہ جنہوں نے پچھلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر جو صحیفے نازل ہوئے، جو کتابیں نازل ہوئیں، یا ان کی جو حکمت بری باتوں پر کتابیں مرتب تھیں، ان کا آپ نے مطالعہ کیا ہوا تھا۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ جو پہلے یہود کے بہت بڑے عالم تھے، پھر اسلام قبول کیا، اسی طرح حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو یہود کے بہت بڑے عالم تھے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ ان دونوں کے علوم کے، یعنی ان دونوں کے پاس جو پچھلی کتابوں کا علم تھا، حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کے علم کے جامع تھے، دونوں کا علم ان کے پاس موجود تھا، حضرت سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس۔ یہ کہتے ہیں کہ قرأت 71 کتابا فوجدت في جميعها ان اللہ عز وجل لم يعطي جميع الناس من بدء الدنيا الى انقضائها من العقل في جنب عقل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الا كحبة رمل من بين رمال جميع الدنيا وان محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارجح الناس عقلا وافضلهم رأيا، یعنی میں نے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں، جو صحیفے موجود ہیں، 71 کتابوں کا میں نے مطالعہ کیا۔ اب یہ اس زمانے کی بات ہے، اس زمانے میں اتنی زیادہ کتابیں ملتی نہیں تھی، جو کتابیں ہوتی تھیں وہ بڑی حکمت بری ہوا کرتی تھیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے 71 کتابوں کا مطالعہ کیا، تو ان تمام کے اندر میں نے یہ پایا کہ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر اور جب ختم ہوگی اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی نے جتنے لوگوں کو عقل عطا کی ہے، ان تمام کی عقل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عقل کے مقابلے میں ایسے ہے کہ دنیا کی ساری ریت ایک طرف اور ریت کا ایک ذرہ ایک طرف ہے، یعنی ساری دنیا کے لوگوں کی عقل کو جمع کیا جائے تو وہ ریت کا ایک ذرہ بنے گی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو عقل شریف ہے اس کو آپ نے تشبیہ دی کہ ساری دنیا کی ریت جمع کر دی جائے۔ تو نبی کو جو عقل دی جاتی ہے وہ عقل کامل دی جاتی ہے، کیونکہ اس کا دنیا میں آنے کا مقصد لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بلانا ہوتا ہے۔ اچھا، اب نبی کے بارے میں ہم نے یہ ساری باتیں سنی کہ نبی کو بھیجنا اور نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ باتیں عطا فرماتا ہے، یہ عقیدہ ذہن میں رہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ عز و جل پر نبی کو بھیجنا واجب نہیں ہے، اللہ عز و جل پر نبی کو بھیجنا واجب نہیں، کیونکہ اللہ نے بندے کو عقل عطا فرمائی جس کے ذریعے سے وہ اللہ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا ہے، تو اس نے اپنے فضل و کرم سے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے انبیاء کرام علیہم السلام کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجنا واجب نہیں ہے، یہ فضل و کرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس بات کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنی تصنیف المعتمد المستند کے اندر ارشاد فرمایا کہ لا یجب علی اللہ سبحانہ بعث الرسول، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر انبیاء کا بھیجنا، رسولوں کا بھیجنا یہ واجب نہیں ہے۔ اگلا عقیدہ کہ جو شخص نبی سے نبوت کا زوال، یعنی اس بات کا اعتقاد رکھے کہ جو نبی ہے اس کی نبوت ختم ہو سکتی ہے، وہ نبی نہیں رہے گا، یہ عقیدہ رکھے، جو شخص نبی سے نبوت کا زوال جائز جانے کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ ضروریات دین میں سے ہے کہ بندہ اس بات کا اعتقاد رکھے گا کہ نبی سے نبوت کبھی زائل نہیں ہو سکتی، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی نبوت اس سے واپس لے لی جائے، نبی ہمیشہ نبی رہے گا۔ اگلا عقیدہ، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر بندوں کے لیے جتنے احکام نازل فرمائے انہوں نے وہ سب پہنچا دیے۔
جو یہ کہے کہ کسی حکم کو کسی نبی نے چھپا کر رکھا اور خوف کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے نہ پہنچایا تو وہ کافر ہے. یعنی جتنی باتوں کا اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو حکم دیا کہ یہ بندوں تک پہنچا دو، کہ ان پر یہ باتیں کرنا ضروری اور ان باتوں سے بچنا لازمی ہے. اوامر و نواہی جس کو کہتے ہیں، یعنی وہ احکام کہ جن کا کرنا ضروری ہو، جن سے بچنا ضروری ہو. کہ دونوں کی دونوں باتیں، جن باتوں کا اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو حکم دیا کہ یہ بندوں تک پہنچا دو، تو انہوں نے اس کی تبلیغ کر دی، پہنچا دیا. اور جو یہ عقیدہ رکھے کہ کسی بات کو چھپا لیا، اب چاہے خوف کی وجہ سے چھپایا کہ کسی بھی وجہ سے چھپایا، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بات کو نہیں چھپایا. جو اس بات کا اعتقاد رکھے گا کہ انہوں نے کچھ چھپایا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اسی طرح اگلا عقیدہ کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جو تبلیغ فرماتے ہیں، جو احکام پہنچاتے ہیں، یہ جو پہنچانا ہے اس میں کبھی ان کو بھول نہیں ہوتی. کبھی ایک تو ہوتا چھپانا، دوسرا کبھی ان کو بھول نہیں ہوتی، بھولتے نہیں ہیں. تو اس کو کہتے ہیں کہ احکام تبلیغیہ میں انبیاء سے سہو و نسیان محال ہے. یعنی جتنے بھی احکام ہیں جو انہوں نے پہنچانے ہیں اس میں وہ بھول سے پاک ہیں، بھولتے نہیں ہیں وہ کبھی اس سے. اگلا عقیدہ کہ انبیاء کرام علیہم السلام تمام مخلوق، یہاں تک کہ جو رسول ملائکہ ہیں، انشاءاللہ جو ہمارا اگلا سبق آئے گا اس میں فرشتوں سے متعلق ہمارا درس ہوگا، تو اس میں فرشتوں کی اقسام بیان ہوگی. تو فرشتوں میں بھی رسول ہوا کرتے ہیں، تو وہ فرشتوں میں سب سے افضل ہوتے ہیں. تو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ان فرشتوں سے بھی جو رسول ہیں ان سے بھی افضل ہیں. تمام مخلوق، انبیاء کرام علیہم السلام تمام مخلوق یہاں تک کہ جو ملائکہ کے رسول ہیں ان سے بھی افضل ہیں. ولی جو اللہ کا ولی ہے، جو نبی نہیں ہے، اللہ کا ولی کتنے ہی بڑے مرتبے والا ہو کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. اللہ کا جو ولی ہے وہ کتنے ہی بڑے مرتبے والا ہو کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. جو کسی غیر نبی کو نبی سے افضل یا برابر بتائے دائرہ اسلام سے خارج ہے. جو کسی ولی کو نبی کے برابر یا نبی سے افضل بتائے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اگلا عقیدہ کہ نبی کی تعظیم عین فرض عین ہے، لازمی ہے ہر ایک پر، بلکہ تمام فرائض کی جڑ یہی ہے، اصل یہی ہے کہ نبی کی تعظیم ہو. کسی نبی کی ادنا توہین یا تکذیب، یعنی ان کو جھٹلانا، ان کو جھوٹا قرار دینا، یہ کفر ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا ایک رسالہ بڑا پیارا اس موضوع پر ہے، اعتقاد الاحباب فی الجمیل والمصطفیٰ والآل والاصحاب. 29ویں جلد کے اندر یہ رسالہ ہے. اس میں آپ نے جو عقائد ہیں اللہ کے بارے میں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، وہ سارے ذکر کیے ہیں. اس میں آپ نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا کہ کسی بھی نبی کی توہین مثل توہین سید المرسلین ہے. یعنی مسلمان کے نزدیک ہر نبی کی تعظیم تکریم لازم ہے. کسی بھی نبی کی توہین کی تو گویا نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین کی مثل اس کی توہین کی. تو ہمارے نزدیک ہر نبی کی تعظیم و تکریم کرنا یہ لازم ہے. کسی نبی کی معمولی سی توہین، ادنا سی توہین بھی بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے گی، مرتد بنا دے گی. اگلا عقیدہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا سب پر ایمان لانا لازم ہے. جتنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا سب پر ایمان لانا لازم ہے.
شاہ فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب المعتقد میں فرماتے ہیں الایمان بجمیع المبعوثین واجب من ثبت شرعا تعیینہ منہم ومن لم یثبت تعیینہ کفى الایمان اجمالا، یعنی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام میں سے بعض وہ انبیاء ہیں کہ جن کا ذکر قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے، نام موجود ہے ان کا باقاعدہ، جیسے حضرت آدم علیہ السلام ہیں، حضرت نوح علیہ السلام ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اسماعیل علیہ السلام ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، وہ پیغمبر، وہ انبیاء کے جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں یا نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو باقاعدہ ان پر ایمان لانا، یعنی جن کے بارے میں معلوم ہو گیا کہ یہ نبی ہے تو یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ نبی ہے۔ جن کا نام ذکر ہو گیا، جن کے بارے میں بتا دیا گیا کہ یہ نبی ہے، تو اب باقاعدہ اس کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنا کہ یہ نبی ہے ضروری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا نام ذکر ہوا تو اب ہر ایک کا یہ عقیدہ ہونا لازم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، رسول ہیں۔ اور جن کا نام ذکر نہیں ہوا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، جن کا نام ذکر نہیں ہوا تو ان پر بھی ایمان لانا لازمی ہے، لیکن اس میں کیا عقیدہ رکھیں گے؟ اس میں یہ عقیدہ رکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا ہم سب پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ تو دو باتیں ہوئیں، ایک بات یہ ہوئی کہ جن کا ذکر ہو گیا ان کے تو باقاعدہ نام کے ساتھ ہم یہ عقیدہ رکھیں گے کہ یہ نبی ہیں، اور جن کا ذکر نہیں ہوا ان کے بارے میں بھی یہ اعتقاد رکھیں گے کہ جن کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہم اس کے نبی ہونے پر، اس کے رسول ہونے پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ یہیں پر ایک اور بات جو ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی کوئی تعداد، کوانٹٹی جو ہے وہ مقرر کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی ہم یہ جو کہہ دیتے ہیں کہ 1,24,000 پیغمبر، یہ عوام کی زبان پر ہوتا ہے کہ ہم یہ جو ثواب ایصال کر رہے ہیں یہ ہم 1,24,000 پیغمبر کو بھیجتے ہیں، یا اللہ کے 1,24,000 پیغمبروں پر ہم ایمان لے کر آئے، تو یہ جائز نہیں، کیونکہ اس بارے میں کوئی ایک روایت نہیں ہے کہ اتنے ہی پیغمبر آئے، کسی میں 1,24,000، کسی میں 2,24,000، یہ مختلف روایتیں آئی ہیں۔ تو علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ انبیاء کی کوئی تعداد متعین کرنا جائز نہیں۔ کیوں؟ اس میں کیا ہوگا؟ وجہ یہ ہوگی کہ بالفرض 1,24,000 سے ایک نبی زائد ہیں، یعنی اللہ نے جو انبیاء بھیجے وہ 1,24,000 اور ایک بھیجے مثال کے طور پر، تو اب آپ نے 1,24,000 پیغمبروں پر ایمان رکھا، وہ ایک نبی اس پر ایمان چھوڑ دیا، حالانکہ تمام کی تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا یہ لازم تھا۔ اور بالفرض مثال کے طور پر اگر اللہ تبارک و تعالی نے 1,23,999 انبیاء کو بھیجا ہے، 1,23,999 انبیاء کو بھیجا، اب آپ نے 1,24,000 کہا تو ایک نبی اپنی طرف سے بڑھا دیا، تو کسی غیر نبی کو نبی بنانا یہ بھی کفر ہے۔ غیر نبی کو جو نبی نہ ہو اس کو نبی قرار دے دینا یہ بھی کفر ہو جاتا ہے۔ کسی نبی پر ایمان نہ لانا یہ بھی کفر ہے، بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اسی طرح کسی جو نبی نہیں ہے اس کو نبی قرار دے دینا یہ بھی بندے کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیتا ہے۔ تو اعتقاد یہ رکھنا ہے، عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ اللہ عز و جل کے ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے۔ اگلا عقیدہ کہ نبوت یہ کسبی نہیں ہے، نبوت کسبی نہیں ہے، مطلب ایسا نہیں کہ بندہ عبادت کرتا رہے، ریاضت کرتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا رہے، کرتے 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 وہ نبوت حاصل کر لے، ایسا نہیں۔ تو کسب سے یعنی کام سے، کوشش سے نبوت حاصل نہیں ہوتی، بلکہ یہ فقط
اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. یعنی جتنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آئے وہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے، اس کی عطا اور اس کے انعام سے جو ہے وہ نبی تھے. کوشش محنت کے ذریعے کوئی نبی نہیں بنتا، بلکہ اس کو المعتقد کے اندر شاہ فضل رسول بدایگونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتب کے حوالے سے، مختلف عقائد کی کتب کے حوالے سے لکھا کہ جو اس بات کا اعتقاد رکھے کہ نبوت جو ہے وہ کسب کے ذریعے، ریاضت کے ذریعے، عبادت کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کفر ہوگا اس کے اوپر. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبوت کسبی نہیں ہے. کسب کے معنی میں نے آپ کو بتا دی، کوشش کرنا، عبادت و ریاضت کے ذریعے حاصل کرنا، بلکہ نبوت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا انعام ہے، وہ عطا فرماتا ہے. ہاں، جسے عطا فرماتا ہے وہ وہی ہوتا ہے کہ جس کی شرائط ہم نے سن لی کہ اخلاق اعلیٰ درجے کے ہوں گے، اعلیٰ درجے کی باتیں اس میں پائی جائیں گی، تمام کی تمام بری باتوں سے وہ منزہ ہوگا، پاک ہوگا، گناہوں سے معصوم ہوگا. یہ عطا اسے ہی فرماتا ہے. اور اس بات کو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے قول کے طور پر، ان کی بات کے طور پر ذکر بھی فرمایا سورہ ابراہیم میں، کہ جب لوگوں نے، جو کافر تھے، انہوں نے انبیاء سے کہا کہ تم تو ہماری طرح بشر ہو، ہماری طرح انسان ہو، تو انہوں نے کہا کہ جسمانی اعتبار سے تو ہم تمہاری طرح ہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے انعام عطا فرماتا ہے. یعنی نبوت کا انعام جسے چاہے وہ عطا فرما دیتا ہے. اگلا عقیدہ کہ یہ بات تو ہم نے سن لی کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں سب پر ایمان لانا لازم، سب کی تعظیم کرنا ضروری، ہر ایک کی توہین سے، معمولی توہین سے بھی بچنا لازم. لیکن انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے جو درجات ہیں ان میں آپس میں اختلاف ہے. یعنی اختلاف سے مراد کسی کا درجہ بڑا ہے، کسی کا درجہ اس سے بڑا ہے، کسی کا درجہ اس سے بڑا ہے، کسی کا درجہ اس سے بڑا ہے. اچھا، اس سے پہلے نبی اور رسول کے درمیان فرق کیا ہوتا ہے یہ سماعت فرما لیجیے. اس بات کو صدر الافاضل بدر الاماثل حضرت علامہ مولانا مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب العقائد جو مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 16 پر ارشاد فرمایا کہ انبیاء کرام علیہم السلام میں سے جو نئی شریعت لے کر آئے، نئی شریعت، جدید شریعت لے کر آئے، ان کو رسول کہتے ہیں. یعنی بعض انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام نئی شریعت لے کر آئے، ان کو کہا جاتا ہے رسول. مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، یہ رسول ہیں کیونکہ ایک نئی شریعت لے کر آئے، توریت لے کر آئے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام تھے اور ان کی شریعت کے اندر نئے احکام تھے. پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد انبیاء کرام کی تعداد آتی رہی جو توریت کے مطابق احکام بیان کرتی تھی، وہی حکم لوگوں کے سامنے بیان کرتی جو توریت کے اندر ہوتا. وہ نبی تھے، رسول نہیں تھے. وہ نبی تھے، رسول نہیں تھے کیونکہ وہ نئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے، پچھلے نبی کی شریعت کے مطابق ہی لوگوں کے سامنے احکام بیان کیا کرتے تھے. لیکن مثال کے طور پہ حضرت داؤد علیہ السلام ہے، یہ نئی شریعت لے کر آئے، زبور شریف. یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، نئی شریعت لے کر آئے، انجیل شریف کے احکام لے کر آئے. تو یہ نئی شریعت جو لے کر آتے ہیں ان کو رسول کہا جاتا ہے. تو جو رسول ہیں ان کا مقام اور ان کا مرتبہ جو ہے یہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر ہوتا ہے. انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام میں جو رسول ہیں ان کا مقام و مرتبہ بڑھ کر ہوتا ہے. اور پھر ان میں 5 رسول ہیں، ان میں 5 رسول ہیں جو دیگر تمام رسولوں سے افضل ہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت
سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والسلام، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام، یہ پانچوں رسول یہ تمام رسولوں سے بڑھ کر ہیں، اور ان میں سب سے بڑا مقام اور مرتبہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اور اس پر میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن نے پوری ایک کتاب تصنیف فرمائی، تجلی الیقین بأن نبینا سید المرسلین۔ تجلی الیقین یہ آپ کی کتاب ہے، اور اس میں قرآن و حدیث اور جو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام پر کتابیں نازل ہوئیں ان سے آپ نے دلائل کے انبار لگا کے ثابت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ تو سب سے افضل ہستی یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اور اس بات کو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے تیسرے پارے کی پہلی ہی آیت میں ارشاد فرمایا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ رسول ہیں کہ جن کا ذکر ہو چکا، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ تو الحمدللہ یہ وہ باتیں تھیں کہ جو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سے متعلق جو ہمیں رکھنا، عقیدہ رکھنا لازم ہے، وہ ہم نے سنی۔ یہ ساری کی ساری باتیں اس وقت کے اندر بیان کرنا ممکن نہیں، تو اس کے لیے آپ باہر شریعت کا پہلا حصہ جو نبوت کے بیان میں ہے اس کا بھی مطالعہ فرمائیں، اور امیر اہل سنت کی تصنیف کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، کہ جہاں پر آپ نے انبیاء کرام سے متعلق جو ہے وہ کفریہ کلمات لوگ بکتے ہیں، وہ جو ذکر کیے ہیں ان کا بھی مطالعہ فرمائیں۔ رب العزت جل و علا ہم سب کو ان تمام عقائد کا پابند بنائے اور ہمارے عقیدے کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگلے سبق سے پہلے ہم اپنا مدنی مقصد ایک مرتبہ پھر دہرا لیتے ہیں۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ جے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ علی الحبیب انشاءاللہ تبارک و تعالی احسان جتلانے کے حساب سے، اور محسن جو احسان کرتا ہے اس کو بھول جانا، اس کو جھٹلانا، ایک تو احسان جتلانا اور دوسرا محسن کے احسان کو جھٹلانا، ان دونوں باتوں کو حافظ ابن حجر حیثمی مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تصنیف الزواجر، جس کا ترجمہ مکتبۃ المدینہ سے جہنم میں لے جانے والے اعمال کے نام سے ہوا ہے، اس میں بیان فرمایا ہے کہ دونوں باتیں انہوں نے کبیرہ گناہوں میں ذکر کی ہیں، کہ محسن کا احسان جھٹلانا، جس پر کسی نے احسان کیا، جس نے احسان کیا اس کو محسن کہتے ہیں کہ یہ محسن ہے، تو محسن کے احسان کو جھٹلانا بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ اس پر آپ نے کچھ حدیثیں ذکر کی ہیں، ان میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ دافع رنج و ملال صاحب جود و نوال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا اللہ عز و جل کا شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ یعنی جس پر کسی نے احسان کیا تو اس پر یہ بات لازم ہو جاتی ہے کہ وہ اس کا شکر گزار رہے۔ ماں باپ ہیں، ماں باپ نے پال پوس کر بڑا کیا، جسمانی تربیت کی، کھانے پینے کا انتظام کیا، اب بندے پر لازم ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے والدین کا شکر گزار رہے۔ جو بندہ اپنے والدین کے احسان کو یاد نہیں کرتا
ان کا شکر گزار نہیں رہتا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ استاد ہے جس نے دماغ کی تربیت کی، آپ کے ذہن کو اس قدر وسیع کیا کہ آپ سمجھ بوجھ کے قابل ہوئے، اس کا احسان ماننا لازمی ہے، چاہے کتنے ہی بڑے آپ عالم و فاضل ہو جائیں، کتنے ہی پڑھ لکھ جائیں، لیکن جس استاد نے آپ کو پڑھایا ہے اگرچہ کہ اب وہ آپ سے کم پڑھا لکھا ہو، آپ نے اس سے زیادہ پڑھ لیا، لیکن اس کا احسان ماننا، اس کا شکر گزار رہنا یہ لازم ہے۔ مرشد ہیں، پیر ہیں، جس نے دل کی تربیت کی، اس نے روحانیت کا سبق دیا، جس نے ہمیں علم دین کی طرف مائل کیا، جس نے ہمیں سمجھایا کہ ہم نے اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرنا ہے، اپنے استاد کا شکر ادا کرنا ہے، وہ پیر کے جس نے روحانیت عطا کی، بندہ کتنا ہی عبادت گزار ہو جائے ہمیشہ اپنے پیر کا شکر گزار رہنا اس پر لازم ہوگا۔ تو جس نے بندے پر جس طرح کا احسان کیا ہے اس کا شکر گزار رہنا لازم ہے۔ نبی ہے، ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، ان کا احسان کہ ان کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا ہے، ان کا شکر گزار رہنا بندے پر لازم ہے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ خاص عورتوں کے حساب سے ذکر فرمائی کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل اس عورت پر نظر رحمت نہیں فرماتا جو اپنے شوہر کا شکر ادا نہیں کرتی، حالانکہ وہ اپنے شوہر سے بے نیاز بھی نہیں، شوہر کی اب بھی محتاج ہے اور شوہر کا شکر ادا نہیں کرتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عورت پر نظر رحمت نہیں فرماتا۔ تو شکریہ ادا کرنا چاہیے، محسن کے احسان کو یاد رکھنا چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ قوم، وہ شخص کبھی ترقی نہیں کر سکتا یا اپنی ترقی پر قائم نہیں رہ سکتا کہ جو اپنے محسن کے احسان کو بھول جائے، جو اپنے محسن کے احسان کو بھول جائے وہ کبھی ترقی نہیں کرے گا یا اپنی ترقی پر کبھی قائم نہیں رہے گا۔ اگلا گناہ کبیرہ کہ کسی پر احسان کیا، کسی کو صدقہ دیا، کسی کی مالی مدد کی، اب مالی مدد کرنے کے بعد اس پر احسان جتانا، یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی سورۃ البقرہ آیت نمبر 262، 63 اور 64 اس میں ارشاد فرماتا ہے الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى والله غني حليم يا ايها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر۔ ترجمہ کنز ایمان، وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر دیے پیچھے، جو دیا اس کے بعد نہ احسان رکھیں نہ تکلیف دیں، ان کا نیک یعنی ان کا انعام ان کے رب کے پاس ہے اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم۔ تو اب جن پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا یہ وہ افراد ہوں گے کہ جو اللہ کی راہ میں دینے کے بعد کسی پر احسان نہیں رکھتے، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ میں نے اس پر احسان کیا ہے۔ ذہن یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے توفیق دی تو میں نے اس کی مدد کی اور اس نے میری مدد قبول کی تو مجھے ثواب کا موقع ملا اور یہ میرا محسن ہے۔ اور احسان نہ رکھنے کے ساتھ ساتھ تکلیف نہیں دیتے، اس کو رسوا نہیں کرتے، محفلوں کے اندر ذلیل نہیں کرتے اسے کہ میں نے تمہاری مدد کی، میں نے تمہیں اتنا مال دیا، تمہیں اس درجے پر میں نے پہنچایا۔
ایسا نہیں کرتے تو اب ان کے لیے ان کے رب کے پاس انعام موجود ہے، وہ خوف زدہ بھی نہیں ہوں گے، ان پر کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ اور آگے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے کہ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کہ اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا، معاف کر دینا، اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ستانا ہو۔ اس خیرات سے کہ جو آپ کر چکے اور اس کے بعد آپ لوگوں کو ستا رہے ہیں، اس پر احسان جتا رہے ہیں، اسے تکلیف دے رہے ہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اچھی بات کریں، اس سے درگزر کے ساتھ پیش آئیں۔ یہ اس خیرات، اس صدقے سے بہتر ہے کہ جس کے بعد آپ تکلیف دیتے ہیں کسی کو۔ اور کیا فرمایا کہ واللہ غنی حلیم، کہ یہ آپ تو کر رہے ہیں کہ احسان کرنے کے بعد جتا رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بے پرواہ ہے، حلم والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کے صدقہ دینے کی حاجت نہیں ہے، وہ اسی نے آپ کو دیا ہے، وہ آپ آگے دے رہے ہیں۔ تو یہ ایک لحاظ سے ہمارے لیے وعید بھی ہے کہ جو صدقہ دینے کے بعد، احسان کرنے کے بعد جتاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے صدقے سے غنی ہے، بے پرواہ ہے، اس کو اس کی حاجت نہیں ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کر دو احسان رکھ کر اور اذیت دے کر۔ جو صدقہ دیا اس کے بعد احسان جتایا، اس کے بعد اذیت دی، تو یہ صدقہ دینا اور جو تم نے نفلی صدقہ دیا ہے اس کو تم نے باطل کر دیا، اس کا ثواب ختم ہو گیا تم سے۔ سرکار ابد قرار شافع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھائی جتلانے سے بچتے رہو، کیونکہ یہ شکر کو باطل کر دیتا ہے اور اجر کو مٹا دیتا ہے۔ پھر آپ نے یہی آیت کریمہ سورۃ البقرہ کی تلاوت فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ ایک اور روایت اس کے اندر جو حضرت سیدنا امام ابن سیرین علیہ رحمۃ اللہ المبین کا قول ہے، اسے ذکر کیا اس میں کہ انہوں نے ایک شخص کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے تیرے ساتھ بھلائی کی اور یہ کیا اور وہ کیا، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس شخص سے فرمایا خاموش ہو جاؤ، جب نیکی کو شمار کیا جائے، یعنی نیکی کے بارے میں بتایا جائے کہ میں نے یہ کیا ہے، تو اس میں کوئی بھلائی نہیں رہتی، وہ بھلائی ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی بے شمار روایتیں موجود ہیں کہ جس میں احسان کرنے والے، احسان جتلانے والے کو کی وعیدیں موجود ہیں، اس کے اجر ختم ہونے کی وعیدیں موجود ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کبیرہ گناہوں کی پہچان کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کبیرہ گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ انبیاء کرام ہر عیب سے پاک ہوتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں جو حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ معاذ اللہ عز و جل آپ کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، کیا یہ واقعہ درست ہے؟ اور دوسرا میرا یہ سوال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ رسول وہ ہوتے ہیں جو نئی شریعت لے کے آتے ہیں، تو آپ نے جو ہے 5 رسولوں کا نام بتائے، تو اس کی ذرا وضاحت کر دیجیے گا۔ پہلی بات حضرت سیدنا ایوب علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ، یعنی یہ میں نے عرض کی تھی کہ جسمانی عیب سے یہ پاک ہوتے ہیں، یعنی کوئی ایسا مرض ان کو نہیں ہو سکتا کہ جس سے لوگ متنفر ہوں، نفرت کریں۔ تو مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی وقار الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنے فتاوی وقار الفتاوی میں آپ سے سوال ہوا کہ جو واقعہ مشہور ہے کہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک پر کیڑے پڑ گئے تھے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بعض تفسیروں کے اندر اس کو ذکر کیا ہے، بعض کتابوں میں ذکر کیا ہے، لیکن اس کے بعد بھی واللہ تعالی عالم ذکر کر دیا، یعنی اس کی حقیقت کیا ہے اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے۔ لہٰذا آپ نے یہ ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ جب تک کسی صحیح حدیث کے ذریعے یہ بات ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک اس واقعے کو بیان نہیں کر سکتے، اور صحیح حدیث اس حوالے سے ملتی نہیں۔ تو ایوب علیہ الصلوۃ والسلام
کو آزمائش میں مبتلا کیا گیا، آپ کے جسم اقدس پر جو ہے وہ زخم بھی ہوئے، بیمار بھی ہوئے آپ، لیکن یہ کیڑے پڑنے والا واقعہ اس کے بارے میں فرمایا کہ کسی مستند روایت سے ثابت نہیں، لہذا اس کو بیان کرنا یہ درست نہیں ہے، اس کو بیان نہیں کیا جائے گا، کہ کیڑے آپ کے جسم مبارک پر نہیں پڑے۔ دوسری بات آپ نے رسول کے حوالے سے پوچھی کہ رسول نئی شریعت لے کر آتے ہیں، اس میں سے 5 ذکر کیے، تو روایتوں کے اندر 313 رسولوں کا ذکر ہے جو نئی شریعت لے کر آئے، نئے احکامات لے کر آتے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام یہ پہلے رسول تھے جو نئے احکام لے کر آئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ آخری رسول تھے جو نئی شریعت لے کر آئے، اور آپ جو شریعت لے کر آئے وہ ہمیشہ رہے گی۔ یعنی جو نئی شریعت لے کر آتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب پچھلے احکام ختم، یا تو مکمل ختم، یا جو انہوں نے بیان کر دی کہ اب اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بہت سارے وہ احکام لے کر آئے کہ جو پہلے جائز تھے۔ مثال کے طور پر میں ایک مثال آپ کو دے دوں جو انشاءاللہ اگلے ہمارے جو درس ہوں گے اس میں بھی میں نے ذکر کرنی ہے، سجدہ تعظیمی۔ سجدہ تعظیمی، کسی کے آگے سجدہ کرنا، یہ 2 طرح ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے عبادت کا سجدہ، سجدہ کیا نیت اس کو عبادت کرنے کی، یہ کفر ہے، یہ کفر ہے اور کبھی کسی شریعت کے اندر جائز نہیں رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت تک ہمیشہ یہ ناجائز و حرام اور کفر رہا ہے، کسی بھی شریعت کے اندر روا نہیں۔ سجدہ تعظیمی یعنی کسی کے سامنے سجدہ کیا، نیت اس کو عبادت کرنے کی نہیں، اس کی تعظیم کرنے کی ہے، اس نیت سے اس کو سجدہ کر رہے ہیں کہ تعظیم ہے۔ یہ پچھلی شریعتوں کے اندر جو ہم سے پہلے کی شریعتیں تھیں اس میں جائز تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوا فرشتوں کا، یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، تو ان کی شریعت کے اندر یہ جائز تھا۔ ہماری شریعت کے اندر یہ ممنوع ہے، ناجائز و حرام ہے۔ کوئی دوسرے کو کسی طرح کا کوئی سجدہ نہیں کر سکتا، اگر عبادت کا کرے گا تو کافر ہی ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور اگر تعظیم کے طور پر کرے گا تو یہ ناجائز و حرام ہے۔ تو پہلی شریعت کیا تھی کہ اس میں جواز کا تھا، لیکن جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نئی شریعت لے کر آئے، رسول بن کے دنیا میں تشریف لائے، تو آپ نے پچھلی شریعت کے اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ اسی طرح دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آتے رہے، تو وہ پچھلی شریعت کے جو احکام تھے یا تو مکمل طور پہ اس کو منسوخ کر دیتے یا پھر کچھ احکام کو منسوخ کر دیتے۔ اس کو نئی شریعت لانا کہتے ہیں، اور ایسی جو نئی شریعت لے کر آئے ان کو رسول کہا جاتا ہے، اور یہ تقریباً 313 ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور یہ ارشاد فرمائے کہ عموماً کہا جاتا ہے کہ کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام گزرے، یہ کہنا کیسا، اور اس کے علاوہ اس کے لیے کون سے لفظ استعمال کیا جائے؟ جزاک اللہ خیر۔ لیکن اس سے کہنے سے بچت تو ہو جائے گی کم و بیش کر کے کہ ٹھیک ہے کسی کا انکار نہیں ہوا، لیکن جو ہمیں قرآن مجید فرقان حمید نے احکام جو حکم دیا اور جو ہمارے علماء نے بیان کیا وہ یہ کل آمن باللہ و ملائکتہ و رسلہ، کہ مسلمان یوں کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اس کے تمام فرشتوں پر ایمان لائے، اور اس کے تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان لے کر آئے۔ تو ہمارے الفاظ یہ ہونے چاہیے کہ اللہ کے جتنے رسول ہیں، جتنے نبی ہیں، ہم سب پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ السلام علیکم۔ نبی کریم کی توہین واضح الفاظ میں کرنا کیسا ہے، اور کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے؟ واضح ہو یا اشارتاً کنایتاً کسی بھی طرح نبی کی توہین کفر ہے، بلکہ بعض باتیں یہاں تک لکھی، مثال کے طور پر کوئی بکریاں چراتا ہے، چرواہا ہے، بکریاں چرا رہا تھا، اس کو کہا کہ تم بکریاں چراتے ہو، یعنی گھٹیا کام کر رہے ہو۔ اس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی ہیں، تو علماء نے اس کو بھی کفر لکھا۔ وجہ یہ بیان کی کہ یہاں پر ایک لحاظ سے توہین کا اشارہ ہو رہا ہے، تو ایسے مقام پر کہ جس میں اشارتاً کنایتاً کسی بھی طرح کی توہین ہوتی ہو، ایسے الفاظ استعمال کرنا بھی حرام اور وہ کفر قرار پائیں گے۔ دوسری بات آپ نے
یہ پوچھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جو اس کا عقیدہ رکھے گا وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں اور وہ اللہ کے رسول اور سب سے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ تو انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے تو ہمارا الگ سے درس ہے، کیونکہ جتنے عقائد انبیاء کے بارے میں بیان ہوئے تقریباً اس سے یا اس سے زیادہ الگ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقائد موجود ہیں کہ جو رکھنا ضروری ہے، تو وہ انشاءاللہ علیحدہ بیان ہوں گے۔ السلام علیکم حضور، یہ فرما دیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں دانا کھایا تھا، اس کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، سرد ہوئی تھی حضرت آدم علیہ السلام سے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بھول ہوا تھا، اس کے بارے میں ہمیں عقیدہ کیا رکھنا چاہیے؟ گناہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی کرنا۔ یہ جو ہمارے یہاں ہوتی ہے نا کہ گناہ صغیرہ کبیرہ کی ہم کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ ہے صغیرہ ہے، یاد رکھیے چاہے گناہ کبیرہ ہو چاہے صغیرہ ہو، ہر گناہ سے بچنا لازم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کا مطلب ہے اللہ کی نافرمانی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، حضرت آدم علیہ السلام نے اس کا ارادہ کیا ہی نہیں تھا، قصداً آپ نے اس کا ارادہ کیا ہی نہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کے الفاظ منسوب کرنا ناجائز و حرام ہے۔ اور یاد رکھیے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں جو اس طرح کے واقعات قرآن و حدیث میں بیان ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام کا گندم کا دانہ کھا لینا یا دیگر باتیں جو بیان ہوئی، اس کے بارے میں علماء نے یہ عقیدہ بیان کیا ہے کہ یہ واقعات، یہ باتیں صرف اور صرف جس وقت قرآن و حدیث کے اندر یہ باتیں آئیں گی اسی وقت بیان کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ بیان کرنا یہ ناجائز و حرام ہے، اور اگر نیت توہین ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو یہ جو نعوذ باللہ شعر بناتے ہیں کہ حضرت آدم وہ رسوا ہو کے نکلے اور اس طرح کے جو اشعار ہیں، یہ کفر تک پہنچا دیں گے بندے کو۔ تو نبی کی توہین کرنا ناجائز و حرام، اور اس طرح کے جو واقعات ہیں اس میں بھی مشیت الہی ہوتی ہے، یہ درس ہوتے ہیں ہمارے لیے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاکھوں حکمتیں ہوتی ہیں جو ہماری ابھی عقل کے اندر نہیں آتی۔ تو ایسے واقعات کو قرآن و حدیث کے علاوہ ذکر کرنا ناجائز و حرام ہے، اس کو باہر شریعت کے اندر بھی ذکر فرمایا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی نبی کی نبوت سلب ہونے کا عقیدہ رکھنا کیسا ہے؟ تو بیان کیا میں نے کہ نبی کی نبوت کا کوئی زوال جانے، سلب کا مطلب زائل ہونا، کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ نبی کی نبوت زائل ہو سکتی ہے، یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی پر ایمان لانا لازم ہے، تو کیا ان کی کتابوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے؟ اور ابھی کے دور میں اگر کوئی کتاب موجود ہو تو بالفرض کیا علم ہونے کے باوجود اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں؟ اس پہ تو انشاءاللہ ہمارا درس ہے پورا کہ کتابوں کے بارے میں عقیدہ رکھنا، کن کتابوں کے بارے میں عقیدہ رکھنا ہے، لیکن بہرحال یہ تو قرآن مجید فرقان حمید کا حکم ہے کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ تو جتنی کتابیں اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی ان تمام پر ہمارا اعتقاد ہے، باقی ان کو پڑھنے کی کسی کو اجازت نہیں، ناجائز و حرام ہے اس کے لیے کسی دوسرے مذہب کی کتاب پڑھنا۔ صرف اور صرف علماء اہل سنت کی لکھی ہوئی کتب، قرآن مجید فرقان حمید کا جو ترجمہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ، اور جو علماء نے اس کی تفاسیر لکھی علماء اہل سنت نے، اس کو پڑھنے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ اجازت نہیں۔ تو جب مسلمانوں میں صرف اور صرف سنی علماء کو پڑھنے کی اجازت دی، شرعی مسئلہ ہے، اور یہ فتاوی کی مشہور کتاب رد المختار کے اندر علامہ شامی نے ذکر کیا کہ عام آدمی کو کسی بد مذہب کی کتاب دیکھنا، اس کو پڑھنا ناجائز و حرام ہے، وہ پڑھ ہی نہیں سکتا اس کو۔ تو غیر مذہب کی ہم کہاں پڑھیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو فرض علوم کورس ہم نے شروع کیا اس کا مقصد کیا؟ ہمیں اپنے دین کی بنیادی باتوں کی معرفت حاصل ہو جائے۔ کتنی باتیں ہوں گی،
کہ جن کو آپ پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے، جن کے بارے میں آپ کو اس سے پہلے علم ہی نہیں تھا کہ یہ باتیں ہمیں ماننا ضروری ہے، تو جب ہمیں اپنے دین کی بنیادی باتوں کے بارے میں معلوم نہیں اور ہم چلے دوسرے کے مذہب کو پڑھنے، تو یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ تو اپنے دین کی جو باتیں ہیں اس کو تو مکمل پڑھیں، جو ہمارے اہل سنت کے علماء لکھ کر جا چکے اس کو تو مکمل پڑھیں، وہ پورا پڑھتے نہیں ہیں اور ہماری توجہ جاتی ہے کہ ہم دوسری کتابیں پڑھیں، ہم اس کو جانیں۔ تو پہلے ہم اچھی طریقے سے کوئی مستند عالم دین بن جائیں، اور پھر اس کے بعد اگر کوئی بلکہ میں نے یہاں تک ذکر کرتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے اور دیگر علماء نے یہاں تک لکھا کہ علماء کو بھی اس کی اجازت نہیں، جو بد مذہب کی کتابیں ہیں علماء کو بھی اس کی اجازت نہیں، صرف وہ علماء پڑھتے ہیں کہ جو رد کا ارادہ رکھتے ہیں اور رد کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہر کوئی پڑھ بھی نہیں سکتا، ہر عالم پڑھ بھی نہیں سکتا۔ تو اپنے مذہب کی کتابیں اور ہمارا جو معیار ہے جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، سب سے بہتر یہ ہے کہ جو امیر علیہ سنت کی لکھی ہوئی تصانیف ہے اس کا اچھی طریقے سے مطالعہ فرما رہے ہیں۔ ابھی اگر ہم پوچھ لیں کہ نماز کے احکام کس کس نے مکمل پڑھی، تو 2% لوگ ہوں گے جنہوں نے مکمل پڑھی ہوگی۔ فیضان سنت کا پوچھ لیں کس کس نے پڑھی ہے، تو 1% لوگ نکلیں گے مکمل جنہوں نے پڑھی ہوگی۔ تو جو فرض باتیں ہماری کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں ان کا پہلے مطالعہ کر لیں، جب مستند متبحر عالم بن جائیں، بہت بڑے علامہ فہامہ بن جائیں، تو ٹھیک ہے دوسرے مذہب کی کتابیں بھی پڑھیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ حضرت عیسیٰ اسلام کے بارے میں، واپسی کے بارے میں، اس کے بارے میں کیا حضرت عیسیٰ اسلام کے بارے میں جو ان کو واپسی کا عقیدہ، واپسی کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ چار نبی وہ ہیں کہ جو زندہ ہیں۔ چار نبی، ویسے تو سارے نبی زندہ ہیں، حیات الانبیاء کا ہمارا عقیدہ ہے، سارے نبی زندہ ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہر نبی کو بھی ایک لمحے کے لیے موت آئی، موت کا ذائقہ انہوں نے چکھا، لیکن لمحہ بھر کے لیے موت تھی۔ اس کے بعد ان کی وہی دنیاوی زندگی تھی، جیسی پہلے زندگی ویسی زندگی تھی۔ لیکن چار نبی وہ ہیں کہ جنہوں نے موت کا مزہ بھی نہیں چکھا۔ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام، حضرت سیدنا الیاس علیہ السلام، حضرت سیدنا خضر علیہ السلام، حضرت سیدنا الیاس علیہ السلام، یہ دو نبی وہ ہیں کہ جو زمین پر زندہ ہیں، جو زمین پر زندہ ہیں۔ ہر سال ان کی حج کے موقع پر ملاقات ہوتی ہے اور پھر آب زمزم پیتے ہیں، آب زمزم پی کے جدا ہو جاتے ہیں، اور یہ جو جتنا آب زمزم انہوں نے پیا ہوتا ہے یہ سارے سال کے لیے ان کو کفایت کرتا ہے، اب بھوک پیاس نہیں لگتی ان کو۔ یہ ابن عساکر کی روایت ہے جسے اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کی 29ویں جلد کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ دو نبی وہ ہیں کہ جو زمین پر زندہ ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام تو رہنمائی بھی کرتے ہیں، راستہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ بھی دکھاتے ہیں، اور دو نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام، یہ دو نبی وہ ہیں کہ جو آسمانوں پر زندہ ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے جو قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہود نہ تو قتل کر سکے اور نہ ہی ان کو سولی پر چڑھایا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو یہ عقیدہ رکھا گیا ہے عیسائیوں کا کہ ان کو صلیب دے دی گئی، ان کو قتل کر دیا گیا، تو یہ اسلامی عقیدہ نہیں، بلکہ اللہ نے برفعہ اللہ الیہ، کہ اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا، چوتھے آسمان پر وہ ہیں، اور قرب قیامت میں آپ دنیا میں تشریف لے کر آئیں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ اور بڑی پیاری بات علامہ عبدالرؤف المناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور علامہ عبد الغنی نابلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الحدیقۃ الندیہ کے اندر ذکر کی کہ جس وقت عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں، شام کا جو شہر ہے دمشق، اس میں مینارہ بیضا، جو شام کی جامع مسجد ہے دمشق کی، جامع اموی جس کو کہتے ہیں، اس کا ایک مینارہ ہے جس کو مینارہ بیضا کہا جاتا ہے، اس پہ آپ اتریں گے اور اس وقت آپ نے سبز امامہ پہنا ہوا ہوگا، سبز امامہ آپ نے پہنا ہوا ہوگا۔
اس وقت آپ تشریف لائیں گے، اور تشریف لانے کے بعد آپ دجال کو قتل کریں گے، پھر یاجوج ماجوج آئیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے آپ دنیا میں رہیں گے، شادی بھی ہوگی، اور آخر میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلو میں دفنایا جائے گا۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، اور پھر اس کے بعد تقریباً 7 سال آپ اس دنیا میں رہیں گے، اور اس میں پھر آخر میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک کے اندر دفنایا جائے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی نبی کے والدین کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ وہ مشرک ہیں، جیسے آقا علیہ السلام کے والدین کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں، تو اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ ملعون قرار دیا اس کو، ملعون قرار دیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں کفر کا، شرک کا عقیدہ رکھے۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے، اعلیٰ حضرت نے 30ویں جلد کے اندر ایک رسالہ ہے شمول الاسلام کے نام سے، اس میں دلائل کے ذریعے اس بات کو ثابت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد آخر تک اس میں کوئی بھی مشرک، کوئی بھی کافر نہیں گزرا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الشعراء کے اندر یہ ارشاد فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی، آپ جو سجدہ کرنے والے لوگ تھے ان میں سے آپ آئے ہیں، آپ کا پھرنا یہ سجدہ کرنے والے لوگوں میں سے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ہمیشہ پاکیزہ ارحام سے پاکیزہ ارحام کی طرف آیا، یعنی ہمیشہ جو میرا نور تھا وہ پاکیزہ پیٹھوں کے اندر، پاکیزہ رحموں کے اندر، یعنی ماؤں کے پیٹ کے اندر رہا ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا ناجائز و حرام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین مشرک تھے، ہرگز ایسا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور میرا تعلق شعبہ طبیعت سے ہے اور میں لکھاری ہوں، آپ کی بارگاہ میں ایک سوال پوچھنا تھا، چونکہ میں بھی یہاں پہ ریگولر آتا ہوں، ماشاءاللہ یہ تو آپ دین کی بہت اچھی خدمت کر رہے ہیں۔ تو سوال آپ کی بارگاہ میں یہ عرض تھا کہ آپ نے محسن اور احسان کے حوالے سے 2 مختلف باتیں بتائیں، ایک تو محسن کو فراموش نہ کریں اور دوسرا احسان کو ظاہر نہ کریں۔ عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ کہیں پہ کام کرتے ہیں، کوئی سے بھی شعبے میں ہوں یا کسی بھی محکمے میں ہوں، عموماً جو سیٹ لوگ ہوتے ہیں یا آنر ہوتے ہیں ان کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہوتا ہے اپنے ورکر کے ساتھ جیسے وہ ان پر احسان کر رہے ہوں۔ تو اس حوالے سے مجھے تھوڑا سا بتائیے گا، میں جاننا چاہ رہا ہوں۔ احسان کرنا یہ تو حکم ہے کہ احسان کریں ہم لوگوں کے ساتھ۔ تو اب جو لوگ، اب جیسے آپ نے اپنے جو سیٹ حضرات ہوتے ہیں، مالک ہوتے ہیں، تو وہ محسن کم ہوتے ہیں کہ اصل تو وہ اجرت دیتے ہیں، اجرت کے بدلے کام لیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، ان کا جو رویہ ہے، یہ اس طرح رکھنا تو وہ قرآن کی اسی آیت کے تحت آئے گا کہ اگر ان کو محسن مان بھی لیں کہ وہ احسان کر رہے ہیں، کہ نوکری پر رکھا کام انہوں نے دیا ہے، تو اگر وہ اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ اپنے جو ملازمین ہیں ان سے وہ اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں، تو ان کا اس طرح رویہ اختیار کرنا یہ گناہ کبیرہ کے اندر آئے گا۔ بلکہ ملازم تو وہ ہوتا ہے کہ جو رقم لے کے کام کرتا ہے، رقم دیا اس نے کام کیا، اس کے بدلے اس سے رقم ملی۔ پہلے غلام ہوا کرتے تھے، غلام کی حیثیت یہ ہوتی تھی کہ وہ جتنا کمائے گا نا، جو کام کرے گا وہ شرعی اعتبار سے بھی مالک کا ہوا کرتا تھا، یعنی اس کو اجرت دینا تو دور کی بات ہے، کام کاج الگ کرنے اس نے، وہ الگ ہے، مالک کی خدمت کر رہا ہے، لیکن اگر وہ کمائی کرتا ہے، کام کر کے لاتا ہے، تو وہ بھی اجرت مالک کی ہوا کرتے تھے۔ تو اس وقت ایسی حالت کا بندہ کہ جو ملازم سے انتہائی کم ہے، اس کا درجہ ملازم کے اعتبار سے بہت کم ہے، اس کے بارے میں احادیث طیبہ کے اندر اچھا سلوک کرنے کا بیان ہوا کہ جو تم کھاؤ اس میں سے اسے کھلاؤ، اچھا پہناؤ اسے، اس کے آزاد کرنے پر فضیلت ہے۔ اور ہمارے بزرگوں کے اخلاق سے تو کتابیں مالا مال ہیں، فیضان سنت کا مطالعہ فرمائیں کہ ہمارے جو بزرگوں کے اخلاق تھے کہ باندیاں آتی، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، کام میں مصروف تھے، ان کی باندی آئی، وہی لونڈی جس کو کہتے ہیں، وہ آئی اور آ کر
اس نے گرم گرم سالن کا پیالہ آپ کے کپڑوں پہ گرا دیا. اب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تو جلال تو آئے گا، نئے کپڑے پہنے ہو، اچھے کپڑے پہنے ہو، سالن کا پورا جو برتن ہے وہ گر جائے. تو اس نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، کہ وہ لوگ جو غصہ پی جائیں. اللہ نے ان کی تعریف بیان کی تو فوراً آپ نے فرمایا میں نے اپنا غصہ پی لیا. والعافین عن الناس، اس نے اگلا حصہ پڑھا کہ ان لوگوں کو اللہ اور پسند کرتا ہے کہ جو لوگوں کو معاف کر دیں. تو آپ نے فرمایا میں نے تجھے معاف کیا. پھر فرمایا واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والے کو پسند کرتا ہے. آپ نے فرمایا تو اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے. تو یہ ہمارے بزرگوں کا اخلاق ہوتا تھا. تو اب جو سیٹھ حضرات ہیں، جو مالک ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ جو ملازم ہیں وہ ایک لحاظ سے ان کے محسن ہیں، وہ ہیں تو ان کا کام چل رہا ہے. کوئی بھی آئے گا وہ پیسے ان کو دے رہے ہیں تو پیسے کے بدلے ان سے کام لے رہے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھا رویہ اختیار کریں. اچھا رویہ اختیار کریں گے دنیاوی فائدہ بھی حاصل ہوگا. اچھے دل کے ساتھ وہ آپ کا کام کریں گے، اچھی نیت کے ساتھ آپ کا کام کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہی ہے سلسلہ ملاحظہ فرمایا، اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 0312-492-1389 اور 0301-2612-176 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں.